الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سجدے آفرین شفاگری دنیا حضور آئے تو سجدے آفرین شفاگری دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چیروں کا زنگ ترا ستے چیروں کے نور آیا بجھے چیروں کا زنگ ترا ستے چیروں کے نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اس کا نا ایک کو بند کر دو اور سون تیز کر دو ایک کو بند کر دو سون اونچا کر دو ایک کو بالکل بند کر دو بیان کرنے والا دیہات کا ہو تو سپیکر کو پینڈو ہونا چاہیے میں بہت چھوٹے سے دیہات کا ہوں بڑے دیہات کا بھی چھوٹے سے دیہات کا بیان کرنے والا دیہاتی ہو تو سپیکر پینڈو ہونا چاہیے بیان کرنے والا پینڈو ہو سپیکر شہری ہو سپیکر اور بیان کرنے والا لڑتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا میں آپ کو لڑانے کے لیے نہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا میں نے اس لیے کہا بھی ایگو بند کر دیں اور ساؤنڈ اونچا کر دیں اس سے دیکھیں آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئی میں اپنی زندگی ضرورت سے زیادہ بے تکلف گزارتا ہوں اپنا میں خود ٹھیک کرتا ہوں سپیکر کا خود کہتا ہوں جو کھانا ہے میزبان کو فون کر کے کہتا ہوں میں نے یہ کھانا ہے میں نے مولانا طارق صاحب خود فون کیا میں یہ کھاؤں گا اگر آپ نے ہمیں کھلانا ہے اگر آپ نے نہیں کھلانا تو نہ کھلائیں تو کھلانا ہے تو وہ کھلائیں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کھلائیں جو آپ چاہتے ہیں بس آپ میزبان کہتا ہے مولانا صاحب کچھ رانے تھی نا ڈش بڑی چنگی ہے میں کہ سانو چنگی نہیں لگتی اس سرگودے کی ڈش بڑی چنگی ہو تو ہم چنگی نہیں لگتی ضروری ہے کہ جو کہیں کی ڈش ہو وہ ہر کسی کو اچھی لگے توجہ رکھیں بے تکلف زندگی گزارنی چاہیے اس کا فائدہ بہت ہے اور یہ صحابہ کرام کے اوصاف ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کا وصف یہ تھا کانو اعمقہم علما علم ان کا بہت گہرا تھا وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا مزاج میں تکلف نہیں تھا علم زیادہ ہو مزاج میں تکلف نہ ہو امت فائدہ بہت اٹھاتی ہے علم کم ہو اور مزاج میں تکلف ہو تو امت فائدہ نہیں اٹھاتی میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی بہت مختصر تلاوت کی ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے. توجہ رکھنا ذرا. اللہ نے پہلے جز میں اپنے لیے الا اللہ کا لفظ منتخب فرمایا ہے. دوسرے جز میں اپنے پیغمبر کے لیے محمد کا لفظ منتخب فرمایا ہے. ادھر فرمایا اللہ، ادھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی الانبیاء ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں، اور حضرت محمد نبی الانبیاء ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں، اور حضرت محمد نبی الانبیاء ہیں. انبیاء اور نبی میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ نبی کسے کہتے ہیں. جب یہ سمجھ آئے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو پھر سمجھ آئے گا کہ نبیوں کا نبی کسے کہتے ہیں. پہلے یہ سمجھ آئے کہ نبی کسے کہتے ہیں. نبی اسے کہتے ہیں، میں ایک تعریف کرنے لگا ہوں. نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے، جس پہ ایمان لایا جائے، جس پر وحی آئے، اسے کہتے ہیں نبی. تو نبی وہ ہے کہ جس پر وحی آئے. نبی وہ ہے کہ جس کا لوگ کلمہ پڑھیں. تو نبی اسے کہیں گے کہ جس کا کلمہ امت پڑھے، اور نبی الانبیاء اسے کہیں گے کہ جس کا کلمہ نبی پڑھے. نبی اسے کہیں گے کہ جس پر ایمان امت لائے. نبی الانبیاء اسے کہیں گے کہ جس پر ایمان نبی لائے. کہتے ہیں یہ نبی ہے، یعنی اس پر ایمان ہم لائے ہیں. یہ نبیوں کے نبی ہیں کہ اس پر ایمان نبی لائے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہیں، ان پہ ایمان امت لائی. ہمارے محمد نبی الانبیاء ہیں، آپ نبی بھی ہیں کہ ان پہ ایمان امت لاتی ہے. آپ نبی الانبیاء بھی ہیں کہ ان پہ امت نہیں صرف بلکہ ایمان نبی بھی لاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات کہاں بیان فرمائی؟ اب اس کو قرآن کریم کی دلیل سے سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان نبی بھی لائے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. کس قدر اللہ نے اپنے پیغمبر کی عظمت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی. فرمایا عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں ایک بات آغاز میں کہتا ہوں، میں جب بیان کرتا ہوں نا تو میرے بیان کا مزہ شروع ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد. آدھے گھنٹے میں نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ مولانا نے کیا کہا. جب ہنڈیا پک رہی ہوتی ہے نا مزہ نہیں آتا، جب پک جاتی ہے نا پھر آدھے نے سواد آ گیا. تو جب بیان شروع ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت چونکہ علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی دلائل سننے کا آپ کا مزاج نہیں ہے، اس لیے مزاج بنتے بنتے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اور جب بیان میں کہتا ہوں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں نے بات کیا کہی ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں محسوس ہوتا ہے کہ بڑا خشک سا بیان ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد سمجھ آتا ہے یہ کتنا تر ہے. پہلے تمہید باندھ لیں، آپ ذرا سمجھ لیں میں کچھ باتیں کیا کہنا چاہتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. توجہ سے بات سمجھنا. جو دنیا میں عقل والے ہیں ان میں کمالات موجود ہیں، لیکن عقل والوں کے کمال بنیادی طور پر 2 ہیں. نمبر 1 علم
نمبر 2 عمل، یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ انجینئر ہے۔ بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ یہ پروفیسر ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ مولانا ہے، قاری ہے۔ یہ علم ہے۔ اور یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ بہت نیک ہے۔ یہ عمل ہے۔ تو عقل والوں کے جو کمالات ہیں ان میں بنیادی کمال 2 ہیں، یا علم یا عمل۔ کسی بندے کے پاس علم بھی نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، اسے کوئی با کمال نہیں سمجھتا۔ کمال یا علم ہوتا ہے یا کمال عمل ہوتا ہے۔ اور جو نبیوں کا کمال ہے وہ صرف عمل نہیں ہوتا، نبیوں کا اصلی کمال وہ علم ہوتا ہے۔ اس لیے نبیوں میں سب سے افضل وہ نبی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ اتنا وہ نبی دوسرے نبیوں سے افضل۔ نبیوں کا اصل کمال علم ہے۔ اس کو دلیل سے سمجھنا، جس پر وحی آئے یا اسے نبی کہتے ہیں یا اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں خبر والا، اور خبر نام ہے علم کا۔ رسول کہتے ہیں پیغام والا، پیغام نام ہے علم کا۔ نبی کے لفظ میں لفظ علم ہے، رسول کے معنی میں علم ہے۔ نبی خبر والا، خبر علم ہے۔ رسول پیغام والا، پیغام علم ہے۔ تو نبی اور رسول میں اصل کمال علم ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات یوں فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہاں رسول نہیں کہا، نبیین کہا ہے۔ رسول کیوں نہیں کہا، نبیین کیوں کہا؟ یہ تھوڑی سی مزید علمی بات ہے، اس نے اور وقت لینا ہے، میں اس کو چھوڑ کے بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے نبیوں سے فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب دوں گا، کتاب بھی علم ہے۔ میں تمہیں حکمت دوں گا، حکمت بھی علم ہے۔ فرمایا ثم جاءکم، پھر تمہارے بعد آئے گا رسول، رسول آئے گا، رسول پیغام والا، یہ بھی علم ہے۔ فرمایا تم نبی ہو، تمہیں کتاب دوں گا جو علم ہے، تمہیں حکمت دوں گا جو کہ علم ہے۔ تمہارے بعد جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ رسول، اس کے پاس بھی علم ہوگا۔ لیکن تمہارے اور ان کے علم میں فرق کیا ہے؟ مصدق لما معکم، حضرت ابراہیم تمہیں صحیفہ دیا جو علم ہے، اے موسیٰ تمہیں تورات دی جو علم ہے، عیسیٰ تمہیں انجیل دی جو علم ہے، داؤد تمہیں زبور دی جو علم ہے۔ میں نے تم سب کو علم دیا ہے، من کتاب و حکمہ، جو تم سے بعد آئیں گے رسول پیغام والے، ان کا بھی کمال علم ہے۔ لیکن تمہارے اور ان کے علم میں فرق کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو علم تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ کریں گے۔ توجہ رکھنا، اس کی تصدیق وہ کریں گے۔ میں مثال دینے لگا ہوں جو آپ کی شان کے مناسب ہے۔ درسگاہ میں مثال اور دیتا ہوں، باہر عوام کو مثال اور دیتا ہوں۔ آپ کے گجران والے کا ایک آدمی وہ کتاب لکھتا ہے، پکوڑے کیسے بنتے ہیں، سموسے کیسے بنتے ہیں، بریانی کیسے بنتی ہے، اور وہ مقتدی ہے مولانا طارق کا۔ وہ مولانا سے آ کر کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی ہے، آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ کسی ہوٹل پہ جاتا ہے، یہ میری کتاب خرید لو۔ کیوں خریدیں؟ میں نے اس میں لکھا ہے سموسے کیسے بنتے ہیں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے لکھا ہے پکوڑے کیسے بنتے ہیں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے لکھا ہے بریانی کیسے بنتی ہے، تمہیں فائدہ ہوگا۔
میں نے لکھا ہے مٹن یہ کڑھائی کیسے بنتی ہے، تمہیں فائدہ ہوگا، بھئی کتاب بڑی اچھی ہے، اور دیکھو میں نے تصدیق اپنی مسجد کے امام، اپنے خطیب شیخ الحدیث اور فلاں سے کروائی ہے۔ وہ ہوٹل والے کہیں گے مولانا طارق یہ تے دس سکتا ہے پکوڑے کھانے کی میں نے، یہ نہیں دس سکتا بلاڑے کی میں نے۔ بتاؤ آپ نے مولوی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ بڑا کھاتے ہیں، یہ سنیا کہ بڑا بڑھاتے ہیں؟ بولتے ہیں میں تو بہت کھاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں میں بہت کھاتا ہوں، میں تو کبھی بھی نہیں کہتا بھی میں نہیں کہتا، میں کھاتا ہوں تو میں فون کر کے کہا میں فلانی چیز کھانی ہے، نہ کھاتا تو کیوں کہتا؟ میں تو کہتا ہوں۔ میرے بیان سے پہلے ایک جگہ پہ ایک نعت خان نے نعت پڑھی اور اس نے کہا سبحان اللہ کہو، اونچا کہو، یہ سبحان اللہ میری خوراک ہے، یہ کھواؤ گے تو میں چلا گا۔ نعت ختم ہو گئی، میں نے کبھی ان کو اب گاڑی پر بٹھاؤ، ان اپنی خوراک کھا لیے، جڑا بکرا پکایا نا وہ میرے کھوانا، میری تو سبحان اللہ خوراک نہیں نا، میری خوراک تے اسی تے جٹ آدمیاں، ساری خوراک ہے مکھن، دہی، دودھ، لسی، اور مجھے مولوی پوچھتے ہیں یار تو لسی پینا ہے تقریر کی بھی کرنا ہے؟ میں اب بھی صبح چلا ہوں نا تو میرا رات میں سویا 1 بجے، صبح اٹھا 3:45 بجے، فجر کے بعد بیان، پھر 2.25 گھنٹے سبق، پھر میں نے ناروال پڑھانا تھا سبق، 12 بجے پہنچنا تھا، ٹائم بہت کم ہے، کہاں سرگودا، کہاں ناروال، ظفروال، اونچا کلاں، عام بندہ تو 4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جلدی اس لیے پہنچتے ہیں اللہ نے ہمیں گاڑی بھی دی ہے اور آپ سے اچھی بھی دی ہے۔ یہ میں سے کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں مولوی صاحب پیسے نہیں پڑھا گے، اللہ نے پڑھا کر ہمیں، اللہ نے گاڑی بھی دی اور اچھی بھی دی ہے، اور علماء کو گاڑی رکھنی چاہیے اور مقتدی سے اچھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن حضور کا گھوڑا سب سے اچھا ہوتا تھا۔ آپ پڑھ لو سیرت، آج حضور کی سیرت کا جلسہ ہے نا، آپ پڑھ لو نبی کی سیرت پڑھو، حضور سے بہتر گھوڑا مدینے میں کسی کا نہیں ہوتا۔ گھر میں 2 ماہ کا فاقہ ہو سکتا ہے لیکن گھوڑا حضور کا اچھا ہوتا سواری ہے۔ اور میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی اچھی سواری، جتنی تیز رفتار سواری ہمارے پیغمبر کی تھی، اتنی تیز رفتار سواری نہ آئی ہے نہ آنی ہے۔ حضور کی سواری کتنی تیز تھی؟ براق، اتنی تیز جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا، اور نگاہ بھی نبی کی، نگاہ بھی کس کی؟ نبی کی، جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ اتنی تیز رفتار سواری آج تک دیکھی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ ہمارے حضور کی۔ مولویوں کی سواری اچھی بھی ہونی چاہیے اور تیز بھی ہونی چاہیے۔ ایک انہوں نے جنہیں کم کرنا ہے، جنہیں کم نہیں کرنا، انہوں نے سواری دی لوڑ ہے، نہ چنگی دی لوڑ ہے، نہ اچھی دی لوڑ ہے۔ ہم نے بعض علماء کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ہمارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے استاد بہت نیک ہیں، 30 سال تو ایتھے نے اج تک سائیکل دے جاندے ہیں، بہت نیک ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے گجرانوالہ شہر میں مزدور منڈی جاتے ہیں، مزدور منڈی جاتے ہیں، کدھے تے بیٹھ کار تھے، موٹر سائیکل تھے، مزدور کس پہ جاتے ہیں؟ سائیکلوں پہ۔ کبھی آپ نے کہا یہ سارے محلے کا مزدور بڑا نیک ہے، یہ 30 سال تو سائیکل پہ جا گیا؟ کبھی نہیں کہتے۔ کہتے ہیں بیچارہ بہت غریب ہے، 30 سال سے سائیکل پہ چڑھ رہے، اور مولوی صاحب یہ بڑا نیک ہے، 30 سال تو سائیکل پہ چڑھ رہے۔ مزدور سائیکل پہ جائے تو غریب ہے، مولوی سائیکل پہ جائے تو نیک ہے۔ بھئی یہ کو ہمارے امام صاحب بہت غریب ہیں، 30 سال سے سائیکل پہ جا رہے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت نیک ہے؟ ایسی چلاکی کی ہے۔ اور مولوی صاحب سکوٹر لے دیا ڈرتے ہیں کہ لوگوں نے کہنا بڑا نیک ہے، سکوٹر لے آتے ہیں کہنا بھی نیک نہیں، سکوٹر ہی لے۔ اور امام حضرت کار لے ہو ہی نہیں سکتا، لوگ کہتے یار ہم تو سمجھتے تھے بہت نیک ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، انہیں تو کار لے لی۔ اور مولوی صاحب اپنی کو نیکی باقی رکھنا ہے اصل ہے کہ میں سارے آگے بڑا نیک ہے، پیسے ہون نہ گڈی پھر بھی لیتے۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو لی ہے، سب سے اچھی لی ہے، پیڑا کو تواڑی مرضی، چنگا کو تواڑی مرضی، نہ تواڑے پیڑا کھڑا سے بیچتے نہیں ہیں،
پیڑا آکھن رکھ لینی ہے نہ چنگا آکھن بیچ دینی. ہم ٹینشن فری لوگ ہیں بس. اور ہمارے ٹینشن فری ہونے پر کتنوں کو ٹینشن ہے یہ تو انہوں نہیں پتا ہے مولوی صاحب. یہ تو نہیں پتا کہ ٹینشن فری ہونے پر کتنی ٹینشن. میں صرف کہہ رہا اب میں نے صبر کرنا تھا. میں نے بیوی سے کہا اور پہلی بیوی سے کہا اگلی گل تو سمجھ گئے. ہماری پہلی بیوی اللہ خوش رکھے اس کا کام ہے کپڑے جوتی سامان. ہم نے کام تقسیم کیے بھائی تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے. میں نے کہا ناشتہ تیار کرنا بیٹے سے کہا گاڑی میں رکھنا راستے میں کھائیں گے. دیسی گھی کے 2 پراٹھے دیسی گھی میں بنا انڈا ساتھ لسی کی بوتل ساتھ 1 بوتل اپنی بھینس کی دودھ اپنی بھینس خالص دودھ. گڈی چل رہی ہے پراٹھوں اسی پہ کے ناشتہ کر رہے ہیں. اگلے شاید تقریر کا سوال ہوتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کوئی بندہ کھاندہ ہے بول دے نا گڈی پٹرول نہ بولتے گڈی نہیں نزدی اچھا کھانا کھلاؤ اچھی تقریر کراؤ. مولانا صاحب تقریر کو نہ سواد آ جائے پکایا کہ یہ برالت یہ دن تقریر نکل گئی کیا ساتھے لوگوں پر. میں نے مولانا سے کہا بھی میں آؤں گا دال پکاؤ چنے کی دیسی گھی میں نہ ملے تو زیتون میں ساتھ کریلے بنانا دیسی گھی میں نہ ملے تو زیتون میں اس میں بناؤ. جن کو تعجب ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ ساڑھے پنڈ آؤ تو ہم پتہ لگے کہ ساڑھی یہ مجھا کی نہیں ہے گاواں کی نہیں ہے پنڈ لے بڑھتا نا جڑا ہر بلے دیسی گھی میں کھائے. لوگ کیوں کہتے ہیں گھروں لبدا نہیں سانو آتا ہے دیسی پکا. میں کہتا تو نہیں لبدا ہونا کہ بیکو تے صحیح نا ہر کسی کو ایک جگہ پر نہ گھسیٹ کے رکھ دیا کرو. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے کہ مولوی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے. آپ میرے بارے میں بری رائے قائم کرو میں کچھ چندہ مگنے پڑھ کروں ہمیں کوئی فرق نہیں. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آپ کا ذہن بنے حافظ قرآن بناؤ کھاتے پیتے لوگوں کو عالم بناؤ کھاتے پیتے آدمی کو پھر وہ کھرا مسئلہ بتائے گا پھر مسئلہ بیان کرے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا. ہماری تو بیماری ہے اگر عالم حق بیان نہ کرے یہ جی مولوی حق نہیں دس دے. اگر عالم حق بیان کرے یہ جی فرقہ وریت پھیلا دینے تو پھر کی کریے دسو. حق بیان کرو پھر بدنامی نہ کرو پھر بدنامی تو بہتر ہے نا بندہ حق بیان کری. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ سے بات سمجھنا. میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا اپنی بات کہہ رہا ہوں نا. اپنی بات کہنے میں کیا ہے ہمارے جو بیماری ہے کوئی بندہ اپنی بات کرے تو اسے چھوڑ نہیں سکتے. اب اس کی بیماری تو اڑی ہے تو علاج میں آپ نہ کروں. میں تو یہاں سے کہہ رہا تھا بھی اللہ کا شکر ہے ہم کھاتے ہیں. میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ کے ذہن میں نہیں یہ جو بات میں نے آپ سے کی تھی میں دلیل سے سمجھا رہا تھا. ایک آدمی کتاب لکھتا ہے پکوڑے کیسے بنتے ہیں سموسے کیسے بنتے ہیں بریانی کیسے بنتی ہے تصدیق کراتا ہے مولانا طارق سے. ان کو پتہ ہے کیسے بنتے ہیں بولو ہمیں نہیں پتہ کیسے بنتے ہیں لیکن یہ ہمیں پتہ کیسے کھاتے ہیں. وہ پوچھیں گے بھائی اس کتاب میں پکوڑے بنانے کا طریقہ ہے یا کھانے کا. وہ جی بنانے کا. تو اس بندے کا نام لو جو بنانے کا ماہر ہے اس کا نام لو. تم نے کس سے تصدیق کرائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مصدق لما معکم میرا پیغمبر آئے گا جو تورات کی تصدیق کرے گا انجیل کی تصدیق کرے گا زبور کی تصدیق کرے گا. توجہ رکھنا بھئی تصدیق وہ کرتا ہے جس کو پتہ ہو تورات میں کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں تورات میں کیا ہے تو تصدیق کیسے کریں گے؟ اللہ نے نبیوں کو بتایا میں نے تمہیں کتاب دی ہے تورات تمہیں کتاب دی ہے انجیل تمہیں کتاب دی ہے زبور تمہیں کتاب دی ہے صحیفہ بعد میں میرا محمد آئے گا وہ تورات کی تصدیق بھی کرے گا. تصدیق تب کرے جب تورات کا علم ہو. اس کا معنی یہ ہے ابراہیم تمہارے پاس علم ہے صرف صحیفوں کا موسیٰ تمہارے پاس علم ہے صرف تورات کا عیسیٰ تمہارے پاس علم ہے صرف انجیل کا داؤد تمہارے پاس علم ہے صرف زبور کا. میرا محمد وہ ہے کہ جس کے بعد صحیفوں کا بھی علم ہے تورات کا بھی ہے انجیل کا بھی ہے زبور کا بھی ہے.
تمہارا علم تھوڑا تھوڑا ہے، میرے محمد کا علم بہت زیادہ ہے۔ وہ نبیوں کا نبی ہے۔ کون ہے؟ نبیوں کا نبی ہے۔ توجہ رکھنا، ابھی جہاں تک میں نے آپ کو لے کر جانا ہے نا، وہ تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا آپ آدھے گھنٹے بعد لطف آئے گا، ابھی تو وہ کتاب ہنڈیا بن رہی ہے نا جی، بن جائے تو پھر سواد آتا ہے۔ بات توجہ سمجھنا، اللہ اپنے پیغمبر کی عظمت کیسے بیان فرما رہے ہیں، توجہ سے بات سمجھو۔ میں نے تم کو کتاب دی ہے، ثم جاءکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ جو تمہارے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے وہ سارا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اضافی قرآن کا علم اس کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم سب کا علم بھی اس کے پاس ہے، اضافی علم بھی ہے۔ نبیوں ذرا غور کرنا، توجہ رکھنا، اللہ نبیوں کو بات سمجھا رہے ہیں۔ کہنا یہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محمد پہ ایمان لانا ہے، لیکن حکم دے کر ڈائریکٹ نہیں فرمایا۔ ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں سیٹسفائی کی ہے، آپ کی زبان آج کی زبان میں کہتے ہیں پہلے بتایا، سمجھایا، مائنڈ بنایا۔ اللہ فرما سکتے تھے تم نبی ہو، میرا محمد آئے گا، تم سب نے ایمان لانا ہے، صرف یوں نہیں فرمایا تم نبی ہو، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں حکمت دی ہے، تمہارے بعد آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا وہ تم سے چھوٹا تمہارے برابر نہیں، تم سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، بڑا ہے اور بہت بڑا ہے۔ ایمان تو ویسے بھی لانا تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن جب آدمی کو پتہ چل جائے نا تو پھر ایمان لانے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ کوئی اگر آپ کو بیان والا کہے نا خطیب صاحب میزبان کے، تمہیں پتہ نہیں ہم نے کن کو بلایا ہے، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، چار تعریفہ کرو، بندے دل کرتا ہے چھیتی بیان شروع کراؤ، کیوں نہیں کراتے بے؟ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد پر ایمان لانا ہے، ذرا یہ سن لو میرا محمد کیسا ہے۔ رسول، وہ علم والا ہے، اور علم کتنا؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے وہ سارا ان کے پاس ہے، قرآن اضافی بھی ہے۔ اللہ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وہ تم سے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، ایک ہے نبی، ایک ہے نبیوں کے نبی۔ ہمارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء، نبیوں کے نبی ہیں۔ ان پر ایمان امت لاتی، ہمارے نبی پر ایمان سارے نبی لائے ہیں۔ اگر ایمان امت لائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر ایمان نبی لائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا پیغمبر، اس کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ماں تب ہوتی ہے جب خود نبی باپ ہو، نبی باپ نہ ہو اس کی بیوی ماں کیسے؟ اگر نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں اس کا مطلب خود نبی ہمارے باپ ہیں۔ اگر نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں اس کا معنی خود نبی ہمارے باپ ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے ہمارے نبی ہمارے باپ کیسے ہیں؟ دلیل سمجھنا، ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ ایمان لاتا ہے۔ جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے، جو ایمان لاتا ہے ایمان اس کا بھی ہے۔ دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے۔ نبی کا ایمان چونکہ باپ ہے اور امت کا ایمان چونکہ اولاد ہے، اس لیے پیغمبر ایمان والا اور وہ ایمان جو باپ ہے، امتی ایمان والا وہ ایمان جو اولاد ہے۔ اس بنیاد پہ کہتے ہیں نبی روحانی باپ ہے،
उम्मती रूहानी औलाद है। जिसका कलमा पढ़ा वो नबी बाप है, जिसने कलमा पढ़ा वो नबी का रूहानी बेटा है, वो नबी का रूहानी। मैं समझाऊंगा नबी और अंबिया का फायदा क्या होगा। आदम से लेकर ईसा ये बाप है अपनी उम्मत के, क्योंकि उनका कलमा उम्मत ने पढ़ा, वो उम्मत के बाप बने। हमारे नबी और अंबिया हैं, इन पे ईमान सारे नबी लाए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले नबी बाप थे उम्मत के, हमारे नबी उम्मत के बाप भी हैं, नबियों के बाप भी हैं, उम्मत के बाप भी हैं, नबियों के बाप भी हैं। आदम बेटे हैं, मोहम्मद बाप है। आदम बेटे हैं, मोहम्मद बाप है। सुभान अल्लाह, ऐसा हो गई ना? नहीं, मैं नहीं कहलवाऊंगा, तुसी खुद आपने कह के सुभान अल्लाह। कौन सी सुभान अल्लाह होती है? मैं बता रहा हूं, ऐसा हो गई है। क्यों हुई है? आपने सुना पहली बार है, आपके ज़हन में दलील नहीं है। जब दलील आ गई, आपकी सुभान अल्लाह रोकनी मुश्किल है। कहलवानी क्या होती है? मैं कह रहा हूं आदम, बोलो, बेटे, मोहम्मद बाप है। आपको कि हम तो आज तक सुनते थे आदम बाप है, मोहम्मद बेटे हैं। कुरान की आयत समझना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पैगंबर की बीवी ईमान वालों की माँ है। हजरत आयशा पैगंबर की बीवी हैं, सिद्दीक ईमान वाले हैं, हफ्सा नबी की बीवी हैं, उमर ईमान वाले हैं। इनके आपस में दो रिश्ते हैं। अगर रिश्ता जिस्म का देखे तो सिद्दीक बाप है, आयशा बेटी है। जब रिश्ता ईमान का देखे, आयशा माँ है, सिद्दीक बेटा है। रिश्ता खून का देखे, उमर बाप है, हफ्सा बेटी है। रिश्ता ईमान का देखे, हफ्सा माँ है, उमर बेटा है। रिश्ता जिस्म का देखे, आदम बाप है, मोहम्मद बेटे हैं। रिश्ता ईमान का देखे, आदम बेटे हैं, मोहम्मद बाप है। उसी रोको ना, सुभान अल्लाह। मैं देख तो रोकते कैसे? मैं मजाक नहीं करता, मेरे हजारों बयान आप इंटरनेट पर सुने। मैंने कभी नहीं कहा सुभान अल्लाह को, मैंने कभी नहीं कहता बैठ से जाना नहीं। मैं जब तक बयान करता रहूं, 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, मैं देखता हूँ तुझे उठते किए हो। कोई नहीं कहेगा मौलाना साहब टाइम हो गया, जमात पूरी कराते पे। कोई आके तुझे ठहर यार, पढ़ लांगे, बड़ा टाइम पे है। मैंने जो बात कहनी है दलील से कहनी है, और मैं बाद में बताऊंगा ये कहाँ लिखा है, किताब कौन सी है, हवाला कौन सा है। मैं हवाले दूंगा, लेकिन आखिर में पहले गुफ्तगू सुन ले। आदम से लेकर ईसा अंबिया और हमारे मोहम्मद नबीउल अंबिया। ईमान से बताओ, आपने कई बार सुना ना नबीउल अंबिया, कभी समझा भी है ये नबीउल अंबिया क्या होता है? आदम से लेकर ईसा अंबिया, हमारे पैगंबर नबीउल अंबिया। तवज्जो रखना, नबी वो है जिसका कलमा उम्मत पढ़े, नबीउल अंबिया वो है जिसका कलमा नबी पढ़े। जो कलमा पढ़े वो बेटा बनता है। बात तवज्जो से जरा समझना, जो कलमा पढ़े वो बेटा बनता है। ये खुदा ने बात क्यों फरमाई, कहां फरमाई? दलील पे गौर करना। हमारे पैगंबर के बेटे कासिम ये फौत हो गए। मुशरिकीन मक्का खुशियां मनाने लगे। मोहम्मद के बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम फौत हो गए। इनकी जंग कौन लड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। ये तुम्हारी बात ठीक है, मेरे मोहम्मद का नरीना कोई बेटा बालिग नहीं, लेकिन जंग कौन लड़ेगा? वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरा पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई मोहम्मद से जायदाद की नहीं है। मोहम्मद से लड़ाई अबू जाल की जायदाद की होती तो जंग कासिम लड़ता। लड़ाई दौलत की होती तो जंग कासिम लड़ता। दौलत सरदारी की होती तो कासिम लड़ता। इक्तदार की होती तो बेटा लड़ता।
میرے محمد سے تمہاری جنگ ایمان کی ہے، توحید کی ہے، نبوت کی ہے، تو یاد رکھنا ولیکن رسول اللہ، میرا محمد میرا رسول ہے، اس کے جو کلمہ پڑھیں گے وہ اس کے بیٹے بنیں گے۔ 1.25 لاکھ ہم نے دیے، اگر ایک قاسم دیا ہے تو 1.25 لاکھ دیے بھی ہیں۔ قاسم چلا گیا، خوشیاں نہ مناؤ، 1.25 لاکھ صحابہ میرے محمد کے بیٹے بن کے جنگ لڑیں گے۔ میں نے 1.25 لاکھ بیٹے دے دیے، مشرک پھر بھی خوش ہے، بھئی 1.25 لاکھ بھی تو فوت ہوں گے نا، یہ بھی تو جائیں گے، اب کون لڑے گا؟ آخری صحابی ابو طفیل عامر جہنی رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، پر میں خاتم النبیین میرے محمد کو دیکھو، جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں وہ سمجھنا، خاتم النبیین کا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ آخری نبی ہے، آخری بھی ہے، ساتھ اور بھی سمجھو، فرمایا یہ خاتم النبیین ہے، کیا معنی؟ نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے، پہلے نبیوں کو نبوت دی ہے، جب ان پہ ایمان لائے ہیں تو ان پہ ایمان نہ لاتے میں نبوت نہ دیتا۔ نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے، میرا محمد نبی اول بھی ہے، میرا محمد نبی آخر بھی ہے، نبوت چلی بھی ان سے ہے، ختم بھی ان پر ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ وہ نبی ہے لیکن بالواسطہ میرا محمد نبی ہے، بلا واسطہ میرا واسطہ کمانا، آپ ٹارچ دباؤ اور روشنی نکلے اور دیوار پہ جائے، آپ ٹارچ کو بند کرو تو روشنی واپس دیوار پہ واپس ٹارچ میں آ گئی ہے، یہ ٹارچ کی روشنی بلا واسطہ ہے، اور جو دیوار پہ گئی ہے وہ بواسطہ ہے، روشنی چلی بھی ٹارچ سے ہے، ختم بھی ٹارچ پر ہے، نبوت چلی بھی میرے محمد سے ہے، نبوت ختم بھی میرے محمد پر ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ ان کو تو نبوت میں نے دی ہے، میرے محمد کے صدقے ان کی نبوت بالواسطہ ہے، میرے محمد کی نبوت بلا واسطہ ہے۔ وہ تم کہہ رہے تھے یہ محمد کی جنگ کون لڑے گا؟ ولیکن رسول اللہ، ان کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ 1.25 لاکھ ہیں، وہ جنگ لڑیں گے، وہ فوت ہوگے تو کون لڑے گا؟ تم نے سمجھا نہیں ہے، نبوت چلی بھی میرے محمد سے ہے، ختم بھی میرے محمد پر ہے، جب چلی ان سے ہے تو ان سے پہلے نبی ان پہ ایمان لا کے کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو بات والے بھی ایمان انہی پہ لائیں گے۔ میرا محمد وہ ہے جو نبی الانبیاء ہے، یہ جو کہ نبی ہے، اس پر ایمان صحابہ لائے، ان کی اولاد بنے ہیں، میرا محمد نبی الانبیاء ہے، ان پہ ایمان پہلے بھی لائے ہیں، خاتم النبیین ہے، بعد والے بھی لائیں گے۔ اور مشرکو، تم نے کبھی ایسا باپ دیکھا ہے؟ تم نے دیکھا پہلے باپ آتا ہے، اولاد بعد میں آتی ہے، میرا محمد وہ ہے جب نہیں تھے آدم سے لے کر عیسیٰ کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے ان کی اولاد بنی ہے، میرے محمد نہیں ہوں گے کلمہ پڑھ کے لوگ اولاد بنیں گے، یہ دنیا کا انوکھا باپ ہے، جب نہیں تھے اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہو، جب نہیں تھے اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہو۔ کیسا عجیب باپ ہے، کیسا عجیب روحانی، کیسا عجیب باپ ہے۔ میں ایک لفظ سمجھا رہا تھا، نبی الانبیاء، ہم سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کو توڑے تو توڑ دیتا ہے، ایک دلیل دے ہم پھسل جاتے ہیں، پھسلنا نہیں ہے، ہم دیوبند والے ہیں، ہمارے دلائل بہت پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں، ہم دیوبند والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، عشاق پیغمبر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ عشاق پیغمبر ہیں، یہ عشق پیغمبر نہیں ہو رہا؟ نبی حضور نبی یا نبی الانبیاء؟ بولو نبی الانبیاء۔ تو جب پہلے نبیوں کی نبوت حضور کے واسطہ سے ہے تو نبی کے اوصاف بھی ہوتے ہیں نا، نبی کے اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی نبوت حضور کے واسطہ سے، تو جو نبوت کے اوصاف ہیں
وہ بھی حضور کے واسطہ سے، بلا واسطہ نبوت ہمارے نبی کی ہے، اوصاف بلا واسطہ ہمارے نبی کو ملے ہیں، باقی نبیوں کی نبوت ہمارے نبی کے واسطہ سے ہے، تو پھر ان کے اوصاف بھی ہمارے نبی کے واسطہ سے ہیں۔ میں تو لفظ کہنے لگا، جس نے پہلے نبیوں کا کلمہ پڑھا، یوں سمجھو اس نے پانی پیا، لیکن تالاب سے پیا۔ جس نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، اس نے پانی پیا تو چشمے سے پیا، چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی مرکز اوصاف ہیں، باقی نبی مجمع الاوصاف ہیں۔ ہمارے نبی منبع الاوصاف ہیں، باقی نبی مجمع الاوصاف ہیں۔ ہمارے نبی سے اوصاف نکلے ہیں، باقی نبیوں کو ملے ہیں۔ آپ نے سنا ہے حضرت یوسف پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، اور زلیخا تو غلام پہ فدا ہو گئی، تجھے حیا کرنا چاہیے۔ زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا، ایک بار دیکھ لو پھر تانے دینا۔ زلیخا نے دسترخوان سجایا، اس پہ پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی، اور ان کو دعوت دی۔ حضرت یوسف سے کہا اخرج، باہر آؤ۔ نبی غیب کے علم نہیں رکھتا، یوسف کو نہیں پتا باہر تماشا کیا ہے۔ یوسف باہر آئے، وہاں پر دسترخوان بچھا ہے، پھل لگے ہیں، چھریاں موجود ہیں۔ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ششدر رہ گئی، حیران ہو گئی کہ یہ کون کیسا عجیب غلام ہے۔ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ ابھی نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ باری آئی نہیں۔ ایک اللہ تو سب سنی ہے نیسے کی سبحان اللہ، جنہیں نہیں سنی نسی کو دساں گے۔ میں اپنے مسلک کی خطابت نہیں کرتا، اپنے مسلک کی وکالت کرتا۔ یہ بات سمجھنا، خطیب بات بتاتا ہے، وکیل بتاتا ہے کیوں۔ یہ کیوں ہمارے ذمہ ہے۔ امی عائشہ نے کیا فرمایا؟ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ کیوں سنو کیوں؟ اس کی وجہ بات توجہ سے سمجھنا۔ ہمارے پیغمبر مرکز اوصاف ہیں، وہ مجمع الاوصاف ہیں۔ حسن نکلا میرے نبی سے ہے، ملا حضرت یوسف کو ہے۔ محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، جسم میں دل مرکز بدن ہے، انگلیاں یہ شاخ بدن ہے۔ امی عائشہ سمجھا رہی ہے لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی، محمد کو دیکھ دی، دل کاٹ لیتی۔ اس کی وجہ محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، دل مرکز بدن ہے، انگلیاں شاخ بدن ہے۔ تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایک کتنے لکھے ہے؟ میں نے کہا متکلم اسلام کی کتاب ہے لکھی۔ بھئی کسی کا حوالہ دینا کہ میرا کیوں نہیں دے دے؟ شعر کی شرح کوئی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں یہ غلط کی ہے تو بات کرو، اگر ٹھیک کیا تو پھر کیا ہوا جی کسی اور کتاب میں نہیں تو ہو کی گیا، ادھر کی فرق نہیں ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں، ہمارے محمد نبی الانبیاء ہیں، ہمارے محمد نبی الانبیاء ہیں۔ کیا شان ہے اللہ نے ہمارے نبی کی بنائی ہے۔ میں نے جو کلمہ پڑھا تھا نا، میں اس پہ بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ اللہ اپنے لیے لفظ الہ لائے ہیں،
نبی الانبیاء کے لیے لفظ توجہ رکھنا لفظ محمد لائے ہیں. آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہمارے پیغمبر کے خلاف کبھی لکھتے ہیں, ہمارے پیغمبر کے خلاف کبھی بولتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تماشا دیکھتے ہیں اور دفاع نہیں کرتے. یہ بات ذہن نشین فرما لو, نبی پہ لگنے والے اعتراض کا دفاع نہ کرے. یہ مجرم اپنی آخرت تباہ کرتا ہے, لیکن جو دفاع کرے وہ پیغمبر پہ احسان نہیں کرتا, اپنی آخرت سنوارتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو, آخری نبی کو, نبی الانبیاء کو نام جو دیا وہ نام محمد ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. دنیا میں لوگ جب بھی کسی کی مذمت کریں یا قلم سے کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں, اللہ نے بات سمجھائی جو میرے محمد کی اللہ نہ کرے مذمت کرے گا, پہلے محمد لکھے گا تو پھر مذمت بیان کرے گا. قلم کہے گا کچھ حیا کر لیتا, محمد بھی لکھتا ہے مذمت بھی کرتا ہے. پہلے محمد لکھ کے مدح کرے گا تو پھر مذمت کرے گا. اگر اپنی زبان سے حضور پہ الزام تراشی کرے گا, پہلے محمد کہے گا پھر الزام لگائے گا. زبان کہیں گے کچھ حیا کر لیتا, محمد کہہ کے مدح بھی کرتا ہے, پھر بعد میں الزام لگا کے بکتا بھی ہے. تو جس نے الزام لگانا ہے پہلے محمد کہہ کے مدح کرنی ہے, خواہ قلم سے کرے خواہ زبان سے کرے. اللہ نے بات سمجھا دی ہے, میرا محمد تمہاری مدح کا محتاج نہیں ہے, میرا محمد تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے. میں نے ان کو محمد کا نام دے کے تمہارے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے, خود کو اللہ کہہ کے تمہاری عبادت سے بے نیاز کر دیا ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی سجدہ کیا جائے, اللہ وہ ہے جس کی الوہیت کو مانا جائے. پوری کائنات مل کے سجدے کرے وہ تب بھی اللہ ہے, کوئی ایک بھی سجدہ نہ کرے وہ تب بھی اللہ ہے. سارے سجدہ کرے, خدا کی الوہیت میں اضافہ نہیں ہے. سارے سجدوں کو چھوڑ دے, الوہیت میں کوئی کمی نہیں ہے. ساری دنیا مل کے حضور کی مدح کرے, شان محمد میں اضافہ نہیں ہے. ساری دنیا مل کے حضور کو چھوڑ دے, شان محمد میں کمی نہیں ہے. وہ ہر حال میں الہ ہے, یہ ہر حال میں محمد, وہ ہر حال میں الہ ہے, یہ ہر حال میں محمد. ہم سجدہ کر لیں گے اللہ کا فائدہ نہیں, اپنا ہے, اس لیے سجدے کیا کرو, سجدے کیا کرو, نمازیں پڑھا کرو. اور ہم حضور کی شان بیان کر لیں گے, حضور کا فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے. اس لیے پیغمبر کی شان بیان کیا کرو اور شان سنا کرو. یہ جو شان میں بیان کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم علوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں بیان, اور مولانا سے پہلے اس طرح حضور کی شان پوری تاریخ میں کسی نے بیان کی. چھوٹی سی بات ہے, مولانا سے پہلے اس انداز میں شان حضور کی کسی نے نہیں بیان کی. اس انداز میں شان بیان کی ہے نا, وہ سب سے پہلے مولانا قاسم ننوتوی نے کی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا بانی. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں, ہم بتاتے نہیں دیوبند کون ہے. لوگ مشہور کرتے ہیں گستاخ ہیں, گستاخ ہیں, پیران نہیں مندے, یہ ذکر نہیں کرتے, یہ طریقت نہیں مندے, یہ بیعت مول کرنے, یہ کرامتہ نہیں مندے, حضور دی شان نہیں بیان کرتے. تو پھر ہمیں دیوبندی کہتے ہوئے جگہ دی ہے کہ لوگ یہی نہ سمجھیں گستاخ ہے. میں فخر سے کہتا ہوں میں دیوبند والا ہوں, میں فخر سے کہتا ہوں میں کون ہوں, بولو. میں کسی کی مخالفت کر لوں تو ذکر مولانا طارق صاحب نے آپ کو سارے خلاف تقریر کرائی ہے نا, بیت کو آنا سی میں دیوبندی, ہمیں پوچھا کہ تو ہم کیا کہ ہمارا ذہن منفی ہے. میں تقریر کر رہا ہوں میں پگڑی کیوں باندھتا ہوں, یہ کہیں گے مولانا سارے خلاف تقریر کرائی ہے نا. ایک میں ٹوپی پائی سی نا, میں ٹوپی کیوں پہنتا ہوں, یہ آکھن گے, یہ آکھن گے سارے خلاف تقریر کرائی ہے نا. ایسی ٹوپی کو خیر بیٹھے سا نا, میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا. میں سفید کپڑے کیوں پہنتا ہوں, چلو یہ آکھن گے سارے خلاف تقریر کرائی.
بتائی ہے نا میں چٹے کپڑے نہیں پائے. منفی ذہن آپ کا ہے, بدنام ہم مولوی ہوتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی, میں پگڑی کیوں باندھتا ہوں میں اپنی دس رہے ہیں, تسی نہ بنو. میں ٹوپی کیوں پہنتا ہوں میرے دلائل ہے, تسی نہ پاؤ. میں سفید کپڑے کیوں پہنتا ہوں میرے دلائل ہے, تم نہ پہنو. میں نے قاسم نانوتوی کو امام کیوں مانا ہے میرے دلائل ہے, تم نہ مانو. میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانو, میں کہہ رہا ہوں اب دیکھو جو میں نے شان محمد بیان کی ہے یہ کس نے بیان کی ہے؟ بولو. دنیا میں لوگ شعر بہت پڑھتے ہیں لیکن جو مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھے ہیں نا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی بزم سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد و مشہود بھی وہ ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی. اتنا بڑا عاشق رسول. مدینہ آگے گنبد نظر آیا, جوتے اتار دیے, کنکر پاؤں میں لگے, خون بہنے لگا, اور میں بہنے دو میں جوتا پہن کے نہیں چل سکتا, یا حضور کے پاؤں لگتے تھے. میں کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ میں نے دلیل کی بنیاد پہ مانا ہے, ویسے نہیں مانا. میں یہ نہیں کہتا میں دیوبند کا اندھا عاشق ہوں. اندھا کیوں بھائی؟ ویخ تک کی عاشق ہاں, سوچ سمجھ کے عاشق ہے, دلیل کی بنیاد پہ عاشق ہے. انہیں تو جس نے دل نے ناڑی چھاڑ لو. ہم اندھے نہیں ہیں, ہم دیکھ کے عاشق ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھی ہم بددیانت نہیں ہیں. بعض لوگ 2 نمبر کام کرتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے کسی اور کی تقریر ہوتی ہے, یہ بتاتے نہیں کس کی ہے. میں جس کی تقریر بتاتا ہوں فلاں کی ہے. اب میں نے تقریر کر لی, بعد میں آپ اشکال ہوتا کہ مولانا صاحب یہ کس کتاب میں ہے؟ اب مجھے بتانا چاہیے نا کس کتاب میں. میں کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو اسی رینج ہو جاؤ تو یہ دیاب دیوبندیہ دے والے دیتا پھرتا ہے, تو جتنے پڑھے میں ہوتا ہی حوالہ دینا پہنا. کسی اور جگہ پہ لکھا ہوتا میں ان کا حوالہ دے دیتا. اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے. حضور کا مقام سمجھ آئے نا تو سیرت پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. مقام سمجھ نہ آئے نا تو پھر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے بتایا نا اللہ نے نبیوں سے فرمایا لا تؤمنن بہ, میرے محمد پہ ایمان لانا ہے. اور یہ فرمایا پہلے بتایا کہ محمد کیسا ہوگا, پھر بتایا ایمان لانا ہے. ہم جب سے پہلے بتاتے ہیں حضور کیسے عظمت والے ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں بھئی ہمیں بھی چاہیے حضور کے نقش قدم پہ چلے تاکہ کچھ عزت ہمیں بھی ملتے. اصل تو عزت ان کی ہے نا, ان کے صدقے جو ملنا ہے ہمیں ملنا ہے. اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے, اور آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ہم تو برکت کے قائل ہیں, توسل کے قائل ہیں, وسیلے کے قائل ہیں. ہم تو بھی قائل ہیں اور فائل بھی ہیں, کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. بعض قائل ہوتے ہیں فائل نہیں ہوتے, بعض فائل ہوتے ہیں قائل نہیں ہوتے. ہم کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. میرا ایک جگہ پہ بیان تھا اور علاقہ ایسا تھا کہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے وغیرہ کو نہیں مانتے تھے. میں جب بیان کے لیے گیا تو مجھے وہاں پہ ایک آدمی جو میزبان تھے کہا مولانا صاحب آپ نا تھوڑا سا آج خیال کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جب 40 منٹ بیان کر لیا میں نے کہا سمجھ آیا؟ حجی آیا, بڑے خوش تھے. میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا کچھ آیا کر. ان کو بڑا تعجب, ہم دعائیں دے رہے ہیں یہ ڈانٹ رہے ہیں. میں نے کہا میں بھی کہتا تھا اللہ حضور کے صدقے لے جا, تسی کہنا ہے کہ وسیلہ شرک ہے. میں کہا اللہ تہاڑے صدقے لے جا, تسی کہا آمین. میری تہاڑا صدقہ دے کے دعا منگا تے ٹھیک ہے, حضور پاک کے صدقے دا دعا دے کے منگا تے شرک ہے. میں نے کہا کچھ خدا سے لگا, کچھ اللہ سے لگا. حضرت نبی علیہ السلام کے علم اور اوصاف میں ذاتی اور عطائی کا صرف فرق کیا جاتا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی اوصاف ذاتی نہیں ہے. دیکھو چٹے آپ دیتے ہو, جواب میں نے دینا, پھر تجھے کہنا ساڑا مول خراب ہو گیا. یہ مول خراب میرے بیان نہ کیا تھوڑی چٹنا بولو, بولتے نہیں تجھے ہو جو میں نے بیان کیا مول خراب ہوگا. بولو خراب کی دوڑ ہے اور بعد میں بدنام کی ہونا ہے. مولانا طارق صاحب آئندہ صاحب آکھن گے مولانا گھنو صاحب برانا ہے
تسی کہنا نہ بلانا کیوں ماحول خراب ہو گیا جی یہ ماحول خراب میں نے بیان کیا تھا کہ تھوڑی چٹا کیتا ہے بول دے نہیں اے چٹ پئی میں نے یہ جواب دے آپ نے جواب لینے ہمارا کورس شروع ہے اور میرے کورس میں اتنے علماء اور طلباء ہیں جتنا آپ کا مجمع بھی نہیں تسی تھوڑے بیٹھے ہو جن کو میں روزانہ سبق پڑھاتا ہوں نا اس کی تعداد آپ کے جلسے سے زیادہ ہے الحمدللہ اور اس سبق کو جو لائیو دنیا میں لوگ سنتی ہے نا وہ 2-4 ہزار نہیں ہے وہ 5-6 لاکھ ہے جیڑا بندہ 6 لاکھ کو خطاب کرے وہ 600 تو متصر ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بس جو میں نے بیان کیا کافی ہے یہ اس چٹ ایسی جس کا عوام سے تعلق نہیں ہے یہ طالب علم لکھتے ہیں اتر لکھو نہیں میرے کورس سے 5 دن باقی میرے آ کے پڑھ لو میں ایک چٹ دوں گا تو ساتھ پھر ہو دینی ہے ایک ہو دیا گا پھر تو ہو دینی ہے تو تھوڑے کو ٹائم بہت زیادہ ہے میری کوئی ضروری ہے کہ میں سفر کرنا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و سچا غلام بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ